السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ ہدایت النوح کا درس ہے، اور اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کلام کی تعریف اور اسناد وغیرہ کے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام اس لفظ کو کہتے ہیں جو اسناد کے ساتھ دو کلموں پر مشتمل ہو، یعنی کلام اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے اندر دو کلمے ہوں اور ان دونوں کلموں کے درمیان جو اس نسبت ہو وہ اسنادی نسبت ہو۔ تو کلام اس لفظ کو کہتے ہیں جو دو کلموں پر اسناد کے ساتھ مشتمل ہو، جس کے اندر دو کلمے ہوں اور ان دونوں کے درمیان اسناد ہو۔ اب یہ اسناد کس چیز کو کہتے ہیں، اسناد کس شے کا نام ہے؟ فرماتے ہیں والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها۔ اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف اس طور پر کرنا کہ مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی ایک کلمے کی نسبت آپ دوسرے کی طرف، نسبت جو ہم ایک کلمے کی دوسری کی طرف کرتے ہیں وہ نسبت کبھی اضافی ہوتی ہے، وہ نسبت کبھی توصیفی ہوتی ہے، اور وہ دوسرے طریقوں کی بھی نسبتیں ہوتی ہیں، اور وہ نسبت کبھی اسنادی ہوتی ہے۔ تو اسنادی نسبت کیا ہے؟ اسنادی نسبت یہ ہے کہ دو کلموں میں سے آپ جب ایک کی نسبت دوسری کی طرف کر رہے ہیں تو وہ نسبت اس طور پر ہو کہ مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہو، مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہو، یصح السکوت علیہا، اور خاموش ہونا صحیح ہو۔ یعنی خاموش ہونے کے بعد جس طرح مسند الیہ کے بعد مسند کا انتظار رہتا ہے، یا مسند کے بعد مسند الیہ کا انتظار رہتا ہے، اس طرح کا انتظار باقی نہ رہے۔ نحو زید قائم، جیسے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو جب کہا گیا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ ایک جملہ ہے، یہ ایک کلام ہے، کیونکہ زید قائم کہنے کے بعد مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو گیا، اور یہاں پر خاموش ہونا صحیح ہے۔ زید قائم یہ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں پر مشتمل ہے اور ان کے درمیان اسناد ہے، یعنی ایک کی نسبت دوسرے کی طرف، قائم کی نسبت زید کی طرف اس طور پر کی گئی ہے کہ مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور خاموش ہونا یہاں پر درست ہے۔ بات کہنے کے بعد، خاموش ہونے کے بعد کسی شے کا انتظار باقی نہیں رہتا ہے۔ اور جیسے قام زید، اس کا معنی بھی زید کھڑا ہے، تو زید کی طرف کھڑا ہونے کی یہاں پر نسبت کی گئی ہے۔ تو یہ بھی کلام ہے، کیونکہ یہ دو لفظوں پر کیونکہ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں پر مشتمل ہے اور ان کے درمیان اسناد ہے، یعنی یہاں پر قامہ کی نسبت زید کی طرف اس طور پر کی گئی ہے کہ مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور خاموش ہونا صحیح ہے۔ خاموش ہونے کے بعد کسی شے کا انتظار باقی نہیں رہتا ہے۔ اب مثلا آپ نے کہا فی الداری، گھر کے اندر، اور خاموش ہو گئے، تو اب آپ کا جو مخاطب ہے وہ اس کو انتظار ہے کہ فی الدار، گھر کے اندر کیا؟ گھر کے اندر، گھر کے اندر چوہا مر گیا، یا گھر کے اندر بلی بیٹھی ہے، یا گھر کے اندر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، کیا ہے گھر کے اندر؟ تو اگر آپ نے صرف فی الدار کہا تو فی الدار کہنے کے بعد اب یہاں آپ کا جو مخاطب ہے اس کو انتظار باقی ہے اور خاموش ہونا صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کلام جو دو کلموں پر مشتمل ہو، ان کے درمیان اسناد ہو، اور اسناد کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہو اور وہاں پر خاموش ہونا درست ہو۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی کلام ہی کا دوسرا نام جملہ بھی ہے۔ فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً أَوْ مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً۔ اور اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی، فعلم، تو معلوم ہو گئی یہ بات، ان الکلام لا یحصل، کہ کلام حاصل نہیں ہوگا، الا من اسمین، مگر یا تو دو اسموں سے، جیسے زید قائم، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں،
او من فعل و اسم، یا ایک فعل اور ایک اسم سے، جیسے قام زید و یسمى جملۃ فعلیۃ، اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے بات پیچھے بیان کی، تو اس بات سے ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی پیچھے بیان کی ہوئی بات سے کہ کلام جو ہوتا ہے وہ یا تو دو اسموں کے ضمن میں حاصل ہوگا اور یا تو ایک فعل اور ایک اسم کے ضمن میں حاصل ہوگا۔ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ بات معلوم ہوئی کلام کی تعریف سے، کیونکہ کلام میں کہا گیا کہ ایسے دو کلموں پر مشتمل ہو کہ جن کے درمیان اسناد ہو۔ اب جب اسناد ہے تو اس میں جس کی اسناد ہوگی وہ مسند ہوگا اور جس کی طرف اسناد ہوگی وہ مسند الیہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کلام میں مسند الیہ اور مسند کا ہونا ضروری ہے۔ کلام مسند الیہ اور مسند سے مرکب ہوتا ہے۔ تو جب کلام مسند الیہ اور مسند سے مرکب ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں، مسند الیہ اور مسند، یہ دونوں چیزیں یا تو دو اسموں میں پائی جا سکتی ہیں، دو اسموں کے ضمن میں، اور یا تو ایک فعل اور ایک اسم کے ضمن میں، کیونکہ اسم کے اندر مسند الیہ اور مسند دونوں بننے کی صلاحیت ہے۔ تو دو اسم اگر ہمارے پاس ہوں گے تو اس میں سے ایک کو ہم مسند الیہ بنا دیں گے، ایک کو مسند بنا دیں گے، جیسے زید قائم، اور یا تو ایک فعل اور ایک اسم کی جو فعل ہوگا اس کو ہم مسند بنا دیں گے، جو اسم ہوگا اس کو ہم مسند الیہ بنا دیں گے، جیسے قام زید، کہ زید کو مسند الیہ بنا دیا گیا، قامہ کو مسند بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اب جتنی صورتیں نکلتی ہیں، مثلا دو حرف، تو کلام حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حرف کے اندر نہ مسند الیہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے نہ مسند بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک اسم اور ایک حرف سے کلام مرکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسم جو آپ کے پاس ہے اس کو اگر آپ نے مسند الیہ بنا دیا تو حرف مسند نہیں بن پائے گا، اسم کو مسند بنا دیا تو حرف مسند الیہ نہیں بن پائے گا۔ تو پیچھے جو اسناد کی بات کی گئی کہ جو کلام ہوتا ہے دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے درمیان اسناد ہوتی ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کلام جو ہوگا وہ یا تو دو اسموں کے ضمن میں حاصل ہوگا اور یا تو ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوگا، اس کے علاوہ کلام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کیونکہ مسند اور مسند الیہ ساتھ ساتھ ان دو صورتوں کے علاوہ میں نہیں پائے جا سکتے۔ یہ اس کلمے کی تین قسمیں ہیں، ان تینوں کو اگر دو دو کر کے آپ جوڑیے تو جو عقلی قسمیں نکلتی ہیں وہ چھ نکلتی ہیں۔ مثلا دو اسم، دو فعل، دو حرف، ایک اسم ایک فعل، ایک اسم ایک حرف، ایک فعل ایک حرف، تو اس طرح سے یہ چھ قسمیں نکلتی ہیں۔ تو ان چھ قسموں میں سے صرف دو قسمیں ہیں کہ جن میں کلام کا تحقق ہو پائے گا، باقی جو چار شقیں نکلتی ہیں، قسمیں نکلتی ہیں، تو ان میں کلام کا تحقق نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہاں پہ یا تو مسند یا تو دونوں نہیں پائے جا رہے ہوں گے اور یا تو دونوں میں سے کوئی ایک نہیں پایا جا رہا ہوگا۔ ولا بد للکلام منہما، حالانکہ کلام کے لیے دونوں ضروری ہوتے ہیں، یعنی مسند الیہ اور مسند یہ دونوں کلام کے لیے ضروری ہیں کہ ان کے بغیر کلام نہیں پایا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔